اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈز فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ درس ریکارڈ ہو رہا ہے اور 8 کلاس کا یہ 19th لیکچر ہے۔ پچھلی میں ہم نے مسئلہ نمبر 125 کے اینڈ تک کمپلیٹ کر لیا تھا اور اس کلاس میں ہم مسئلہ نمبر 126 سے بات سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ بلغم کے حوالے سے ہے جو ناک یا گلے سے اور منہ سے نکلتی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر بلغم کسی کی ناک سے یا کسی کے منہ سے حلق سے ہوتی ہوئی منہ سے نکلے اور اس بلغم میں خون ہو تو بلغم کے جس حصے میں خون ہے صرف وہ حصہ بلغم کا نجس ہوگا، اور بلغم کا باقی حصہ جس میں خون نہیں ہے وہ حصہ بلغم کا پاک شمار ہوگا۔ اب یہ خود بلغم کا حکم ہے۔ اب جب یہ بلغم اگر ناک سے یا منہ سے نکلتی ہے اور جسم کے کسی بھی حصے پر لگ جاتی ہے تو اگر نجس والی بلغم لگی ہے، اور نجس والی بلغم کون سی ہے جو ہم نے ابھی بات کی، بلغم کے جس حصے میں خون ہے وہ حصہ نجس ہے، بلغم کے جس حصے میں خون نہیں وہ حصہ پاک ہے۔ تو اگر یہ بلغم جب جسم سے ناک سے نکلتی ہے اور جسم کے کسی دوسرے حصے کو لگتی ہے تو اگر بلغم کا نجس والا حصہ لگ رہا ہے تو جسم نجس ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ میرے ہاتھ پہ میں ناک صاف کر رہا تھا تو ناک صاف کرتے ہوئے بلغم میں خون تھا، تو کچھ بلغم جس حصے میں خون تھا وہ نجس تھی، باقی بلغم پاک تھی، وہ بلغم میرے ہاتھ پہ لگ گئی۔ تو اگر میرے ہاتھ پہ بلغم کا وہ حصہ لگا ہے جس میں خون تھا اور وہ نجس تھی تو میرا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا۔ اور اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے ہاتھ پہ جو بلغم لگا ہے وہ بلغم کا نجس والا حصہ لگا ہے یا وہ بلغم کا پاک والا حصہ لگا ہے تو میرا ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ یعنی جب تک مجھے پتہ نہیں چل جاتا کہ میرے ہاتھ پہ نجس بلغم لگی ہے تب تک میرا ہاتھ پاک شمار ہوگا، اور اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں کہ جو بلغم کا خون والا حصہ تھا جو نجس تھا وہی میرے ہاتھ پہ لگا ہے تو میرا ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ یہ بات ہمیں مسئلہ نمبر 126 میں بتائی جا رہی ہے، اور میں مسئلہ بک سے پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ دیکھیے گا۔ جو بلغم ناک یا گلے سے خارج ہو، ناک یا گلے سے بلغم باہر نکلے، اگر اس میں خون ہو تو سب سے پہلے بلغم کی بات بتا رہے ہیں، تو بلغم میں جہاں خون ہوگا نجس اور باقی حصہ پاک ہوگا۔ بلغم کی جس جگہ پہ خون ہے وہاں سے بلغم نجس ہے، باقی کا بلغم جو نکل رہا ہے جس میں خون نہیں ہے وہ پاک ہے۔ یہ خود بلغم کا حکم۔ اب اس کے بعد اگر یہ بلغم جسم کے کسی حصے کو لگ جائے اس کا حکم بتانے لگے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ بلغم منہ یا ناک سے باہر لگ جائے، منہ یا ناک سے باہر ہاتھ پہ لگ جائے، چہرے پہ لگ جائے، تو بدن کے جس مقام کے بارے میں یقین ہو، ہمیں پتہ ہو کہ نجس بلغم اس پر لگا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نجس بلغم میرے ہاتھ پہ لگا ہے، بلغم کے جس حصے میں خون تھا وہی حصہ میرے ہاتھ پہ لگا ہے، اگر یہ یقین ہو اور پتہ ہو، جس مقام کے بارے میں یقین ہو کہ نجس بلغم اس پر لگا ہے نجس ہے تو یہ مقام نجس شمار ہوگا۔ اور جس جگہ کے بارے میں شک ہو، نہیں پتہ، شک ہے کہ وہاں بلغم کا نجاست والا حصہ پہنچا ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ بلغم کا جو نجس والا حصہ ہے وہ فار ایگزامپل میرے چہرے پہ لگا ہے یا بلغم کا صرف پاک والا حصہ میرے چہرے پہ لگا ہے، اگر شک ہے تو اور جس جگہ کے بارے میں شک ہو کہ وہاں بلغم کا نجاست والا حصہ پہنچا ہے یا نہیں وہ جگہ پاک ہوگا۔
وہ حصہ بدن کا پاک ہوگا. یہ مسئلہ نمبر 126 جو بلغم کے حوالے سے تھا. اس کے بعد مسئلہ نمبر 127 ہمارے سلیبس میں نہیں ہے. نیکسٹ مسئلہ جو ہمارے سلیبس میں ہے، جو کہ اس چیپٹر کا پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے، اس چیپٹر کا آخری مسئلہ ہے ہمارے سلیبس کے اندر، وہ ہے مسئلہ نمبر 128. اور اس مسئلے میں جو ہمیں بات بتا رہے ہیں وہ بات یہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو نجس چیزیں ہوتی ہیں، انسان کے جسم کے اندر جو نجس چیزیں ہوتی ہیں، جیسے انسان کے جسم کے اندر خون ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اندر پاخانہ ہوتا ہے، پیشاب ہوتا ہے، تو جب تک یہ نجس چیزیں انسان کے جسم کے اندر رہیں گی یہ کسی دوسری چیز کو نجس نہیں کریں گی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ نجاستیں جو انسان کے جسم میں ہوتی ہیں، خون ہوتا ہے انسان کے جسم میں، پاخانہ ہوتا ہے انسان کے جسم میں، جب تک یہ جسم کے اندر رہیں گی یہ کسی دوسری چیز کو نجس نہیں کر سکتی، اور جب یہ جسم سے باہر نکلتی ہیں تو کسی دوسری چیز کو نجس کرتی ہیں. تو اگر یہ جسم کے اندر ہی ہیں، جسم سے باہر نہیں نکلی، اور کوئی چیز ان سے ٹچ ہو جاتی ہے، تو اگرچہ یہ گیلی ہوں، خون گیلا ہوتا ہے، تو اگر کوئی چیز جسم کے اندر جا کے خون سے ٹچ ہو جاتی ہے تو وہ چیز نجس نہیں ہوگی، اور اگر اس کو میں جسم سے باہر نکال لیتا ہوں اور اس پر خون کے کوئی ذرے، کوئی ڈراپس نہیں ہے، تو وہ چیز پاک شمار ہوگی. اور اگر اس چیز کو جب میں باہر نکالتا ہوں اور اس پر خون کے ڈراپس ہیں، تو جب وہ جسم سے خون باہر نکل آئے گا تو اب وہ خون اس چیز کو نجس کر دے گا اور وہ چیز نجس شمار ہوگی. یہ اس مسئلے کا مین پوائنٹ ہے، جس کی کچھ ایگزامپلز اس مسئلے میں آ رہی ہیں. میں ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جو انسان کے جسم کے اندر نجاستیں ہوتی ہیں جب تک وہ جسم کے اندر رہتی ہیں، اگرچہ وہ گیلی ہیں، وہ کسی اور چیز سے ٹچ ہو جائیں تو دوسری چیز کو نجس نہیں کریں گی. وہ نجس کرنے کی ان میں صلاحیت اور طاقت کب آتی ہے؟ جب وہ جسم سے باہر نکلتی ہیں، تب وہ کسی دوسری چیز کو نجس کر سکتی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نجاست، میرا خون میرے جسم کے اندر ہے اور میں باہر سے کوئی چیز جسم کے اندر ڈالتا ہوں اور وہ اندر جا کے خون کو ٹچ ہوتی ہے اور باہر نکلتی ہے، اور باہر جب آ رہی ہے اس پہ کوئی خون کا ڈراپ نہیں ہے، تو وہ چیز پاک ہے، کیونکہ وہ خون سے ٹچ ہوئی ہے، گیلے خون سے ٹچ ہوئی ہے جسم کے اندر، اور جب تک خون جسم کے اندر ہوتا ہے وہ نجس کر نہیں سکتا، تو یہ چیز اب نجس نہیں ہوگی. ہاں، جب میں اس کو باہر نکالوں گا اور مجھے اس کے اوپر خون کے ڈراپس نظر آ جائیں تو اب یہ نجس ہے. کیوں نجس ہے؟ کیونکہ جب میں نے اس کو باہر نکالا اور اس پہ خون کے کچھ ڈراپس ہیں، تو ان خون کے ڈراپس نے جسم سے باہر نکلنے کے بعد اس چیز کو نجس کر دیا. یہ اس مسئلے کا مین پوائنٹ یہ ہے. اس میں اب کچھ ایگزامپلز دے رہے ہیں. ایک ایگزامپل جو انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ پاخانے کے مقام سے اینیما اگر جسم کے اندر ڈالا جائے، جو کہ علاج کے غرض سے، علاج کی وجہ سے بعض بیماریوں میں پاخانے کے مقام سے دوائی جسم کے اندر ڈالی جاتی ہے اینیما کے ذریعے، تو اب وہ اینیما جب جسم کے اندر جائے اور وہ اندر پاخانے سے ٹچ ہو، لیکن جب جسم سے باہر نکلے اس پہ پاخانے کے کوئی ذرات نہیں ہو، تو وہ پاک شمار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے پاخانے سے جو اس کا پاخانے سے وہ ملا ہے اور ٹچ ہوا ہے، وہ جسم کے اندر ہوا ہے، اور جب تک پاخانہ جسم کے اندر ہوگا وہ نجس نہیں کر سکتا کسی دوسری چیز کو. دوسری اگزامپل جو انہوں نے دی ہے، کوئی سوئی یا کوئی چاقو انسان کے جسم میں، گوشت میں، بازو میں، ٹانگ میں کہیں ڈال دیا جائے اور جب اسے باہر نکالا جائے اس پہ کوئی خون کے ڈراپس نہ ہو. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ چاقو یا یہ سوئی جسم کے اندر گئی تو اندر خون کو ٹچ تو ہوئی ہے، لیکن جب ہم نے باہر نکال کے دیکھا اس پہ کوئی خون کا ڈراپ نہیں ہے، تو یہ پاک شمار ہوگی، کیونکہ اندر جو وہ خون سے ملی ہے اور ٹچ ہوئی ہے، تو جسم کے اندر رہتے ہوئے خون اسے نجس نہیں کر سکتا تھا. اسی طرح ایک اور ایگزامپل، مثال کے طور پہ کسی کے ناک میں زخم ہوا ہے یا کسی کے دانت میں زخم ہوا ہے. اب اس کے دانت سے خون نکل رہا ہے، تو خون ہے تر، لیکوڈ ہے. اسی طرح منہ میں تھوک ہے، وہ بھی لیکوڈ ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹچ ہو رہے ہیں، اور یہ تھوک اس کے منہ کے اندر سے باہر گرے، خون کو ٹچ ہوئی ہے منہ کے اندر اور باہر گرے، اور جب باہر گرے اس میں کوئی خون نہیں ہے، تو یہ تھوک پاک شمار ہوگی. اسی طرح ناک میں زخم ہے اور ناک سے جو پانی اور بلغم نکل رہا ہے وہ اس کو ٹچ ہوتا ہوا، زخم کو اور خون کو ٹچ ہوتا ہوا باہر نکل رہا ہے، لیکن جب باہر نکل رہا ہے تو اس میں خون نہیں ہے، تو یہ تھوک جو منہ کے اندر خون کو ٹچ ہوئی ہے اور اب باہر نکلی ہے، یا یہ بلغم جو جسم کے اندر خون کو ٹچ ہوا ہے اور باہر نکلا ہے، یہ پاک شمار ہوگا، کیونکہ اس نے نجاست سے ملاقات کی ہے، یہ نجاست کو
لگا ہے جسم کے اندر، اور نجاست جب تک جسم کے اندر ہوتی ہے وہ کسی دوسری چیز کو نجس نہیں کر سکتی۔ یہ بات اس مسئلے میں، مسئلہ نمبر 128 میں ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ مسئلہ میں بک سے پڑھ رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 128، اگر کوئی چیز بدن میں داخل ہو کر نجاست سے جا ملے، نجاست سے ٹچ ہو مثلا ہمارے جسم کے اندر، لیکن بدن سے باہر آنے پر نجاست آلود نہ ہو، نجاست آلود نہ ہو یعنی نجاست کے ذرات، خون کے ڈراپس، پاخانے کے پارٹیکلز اس کے اوپر موجود نہ ہوں، تو وہ چیز پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ یہ جسم کے اندر جا کے اس نجاست سے ملی ہے، اور نجاست جب تک جسم کے اندر ہوتی ہے کسی دوسری چیز کو نجس نہیں کر سکتی۔ اب آ جائیں ایگزامپلز میں۔ چنانچہ اگر اینما کا سامان یا اس کا پانی مقعد میں داخل کیا جائے، مقعد یعنی مقام پاخانہ، اینما کا جو سامان ہے، جو بھی اس کے لیے اوزار استعمال ہوتے ہیں یا اینما میں جو لیکوڈز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، وہ مقعد کے اندر مقام پاخانہ میں ڈالا جائے۔ دوسری اگزامپل، یا سوئی، چاقو یا کوئی اور ایسی چیز بدن میں چبھ جائے، سوئی بدن میں چبھ جائے، چاقو بدن میں گھس جائے، اور باہر نکلنے پر نجاست آلود نہ ہو۔ جب یہ چاقو نکل رہا ہے تو اس کے اوپر نجاست اور خون کے ذرات نہیں، جب وہ اینما کا سامان نکل رہا ہے مقام پاخانہ سے تو اس پہ پاخانے کے کوئی ذرات نہیں، تو نجس نہیں ہے، تو یہ چیزیں نجس شمار نہیں ہوں گی۔ ایک اور اگزامپل، اگر تھوک اور ناک کا پانی، بلغم وغیرہ، جسم کے اندر خون سے جا ملے، ناک کے اندر زخم ہوا ہوا ہے اور خون ہے، تھوک، ناک کا پانی، معذرت چاہتا ہوں، ناک کا پانی، بلغم اس کو ٹچ ہوتے ہوئے باہر نکل رہے، یا منہ کے اندر زخم ہے اور خون ہے، تھوک اس کو ٹچ ہوتے ہوئے باہر نکل رہی ہے، لیکن باہر نکلنے پر خون آلود نہ ہو۔ جب باہر نکل رہے ہیں تو نہ تھوک میں خون کے ڈراپس ہیں، نہ ناک کے جو پانی اور بلغم ہے اس میں خون کے ذرات ہیں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، یہ بھی پاک شمار ہوگی۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں پاک شمار ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ان کی نجاست کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے، جو ملاپ ہو رہا ہے، جو ٹچ ہو رہی ہیں یہ نجاست کو، وہ جسم اور باڈی کے اندر ہو رہی ہیں، اور نجاست جب تک جسم اور باڈی کے اندر ہوتی ہے وہ کسی دوسری چیز کو نجس کرنے کی طاقت، صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ ہے مسئلہ نمبر 128، اور ہمارا یہ چیپٹر پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے مکمل ہوا۔ اس کے بعد جو چیپٹر ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جو کہ ہمارے کورس کا اور سلیبس کا لاسٹ چیپٹر ہے، وہ ہے وضو صحیح ہونے کی شرائط، اور یہ وضو صحیح ہونے کی شرائط ہمارے سلیبس کا آخری چیپٹر، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا سلیبس مکمل ہو جائے گا۔ وضو صحیح ہونے کی شرائط، مسئلہ نمبر 264 سے پہلے ایک دو لائنز ہیں جو اس میں مسئلہ نمبر کوئی نہیں دیا ہوا، کچھ شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ لکھتے ہیں وضو صحیح ہونے کی چند شرائط ہیں، کچھ شرطیں ہیں جن سے وضو، جو شرطیں جب پائی جائیں تو وہ وضو صحیح ہوتا ہے۔ ان میں سے 5 شرطیں ہم اس انشاءاللہ اپنے سلیبس میں پڑھیں گے۔ نمبر 1، وضو کا پانی پاک ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر پانی پاک ہوگا تو ہمارا وضو صحیح ہوگا، اگر پانی پاک نہیں ہوگا، نجس ہوگا، تو شرط ہی نہیں ہے، جب شرط پوری نہیں ہو تو یہ وضو صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 2، پانی مطلق ہو۔ مطلق پانی کیا ہوتا ہے؟ آپ پچھلی کلاسز میں یہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ مطلق پانی وہ ہوتا ہے جو مضاف نہ ہو۔ مضاف پانی کیا ہوتا ہے؟ جیسے جوسز، جیسے دودھ، جیسے شربت، ان کو مضاف پانی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں آتے ہیں مطلق پانی، جو کہ عام سمپل پانی ہوتا ہے۔ اور مطلق پانی کی ہم نے اقسام پڑھی ہیں کہ کور ہوتے ہیں، قلیل ہوتے ہیں، جاری پانی ہوتے ہیں، بارش کا پانی ہوتے ہیں، کنویں کا پانی ہوتا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ لوگ پچھلی کلاسز میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو وضو میں شرط یہ ہے کہ مطلق پانی ہو، مضاف پانی سے، شربت سے، دودھ سے، چائے سے، جوس سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان دونوں شرطوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کر رہے ہیں مسئلہ نمبر 264 میں۔ تو مسئلہ نمبر 264 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ نمبر 264، شرط نمبر 1 یعنی وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے، اور شرط نمبر 2 یعنی وضو کا پانی مطلق ہونا چاہیے، ان دونوں کی کچھ ایکسپلینیشن ہے مسئلہ نمبر 264 میں۔ اور مسئلہ نمبر 264 میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ جب شرط یہ ہے کہ وضو کا پانی پاک ہو، یعنی نجس پانی سے وضو نہیں ہوگا، جب شرط یہ ہے کہ وضو کا پانی مطلق ہو، یعنی مضاف پانی سے وضو نہیں ہوگا، تو اگر کوئی انسان نجس پانی سے یا پھر مضاف پانی سے وضو کر لے گا تو اس کا وضو باطل ہے۔ اب چاہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پانی
نجس ہے، وہ سمجھ رہا تھا پاک ہے، وضو کر لیا، بعد میں پتہ چلا وہ تو نجس تھا، اس کا وضو باطل ہے. یا وہ سمجھ رہا تھا یہ پانی مطلق ہے، بعد میں پتہ چلا یہ تو مضاف تھا، تو اس کا وضو باطل ہے. یا یہ کہ اسے پتہ تو تھا، وہ بھول چکا تھا، اسے پتہ تھا یہ پانی نجس ہے لیکن وہ بھول گیا، وضو کر لیا، بعد میں یاد آیا کہ یہ تو پانی نجس تھا. یا بھول گیا، وضو کر لیا، بعد میں یاد آیا یہ تو پانی مضاف تھا، تو اس کا وضو باطل ہے. اور اگر ایسا ہے اور اس کا وضو باطل ہے اور وہ نماز بھی پڑھ چکا ہے تو اب اس کے کیا، اس کی نماز بھی باطل ہے. اس کو دوبارہ صحیح وضو کرنا پڑے گا پاک اور مطلق پانی سے، اور دوبارہ سے اپنی نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی. مسئلہ نمبر 264 میں بک سے پڑھ رہا ہوں. نجس یا مضاف پانی سے وضو کرنا باطل ہے. اگر کوئی نجس پانی سے وضو کر لیتے یا پھر وہ مضاف پانی سے وضو کر لیتے تو اس کا وضو باطل شمار ہوگا. جب ایسا ہوگا، کہہ رہے ہیں خواہ وضو کرنے والا شخص اس کے یعنی پانی کے نجس یا مضاف ہونے کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو، اسے پتہ ہی نہیں تھا، وہ سمجھ رہا تھا پاک پانی ہے یا وہ سمجھ رہا تھا مطلق پانی ہے، اس نے وضو کر لیا، بعد میں پتہ چلا، پھر بھی اس کا وضو باطل ہوگا. یا بھول گیا ہو، اس کو پتہ تھا لیکن بھول چکا تھا، وضو کر لیا، پھر یاد آیا کہ یہ تو نجس یا پھر مضاف پانی تھا، اگین اس کا وضو باطل ہے. اب اگر وضو باطل ہے تو وہ نماز پڑھ چکا ہے، پھر کیا ہوگا؟ لہٰذا اگر وہ ایسے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ چکا ہو تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز بھی باطل ہے. کہتے ہیں، لکھتے ہیں صحیح وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جائے پاک پانی سے مطلق پانی سے صحیح وضو کرے اور دوبارہ اس نماز کو پڑھے جو وہ پڑھ چکا ہے، کیونکہ اس کی نماز غلط وضو کے تھی، غلط وضو کے ساتھ تھی، اور اگر غلط وضو کے ساتھ انسان نماز پڑھے تو وہ نماز بھی غلط ہو جاتی ہے. تو وضو بھی غلط تھا، نماز بھی غلط تھی، اب دوبارہ وضو بھی صحیح کرے اور نماز بھی دوبارہ سے پڑھے. یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے. یہیں پر ہم آج کی کلاس کو روکتے ہیں. انشاءاللہ جو تیسری شرط ہے یہیں سے کل کنٹینیو کریں گے. والحمدللہ مولانا رب العالمین.